ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور جس طرح کا فتنہ مارکیٹ کے اندر آئے آپ کو پتہ ہے اسی طرح کی اینٹی بایوٹک بھی آتی ہے. ایسے ہی نا، اور کرونا ایسی تھے کی دیکھیں نا ماسک کتنا وکن ڈے سی ہوں وکدے نے. اس کا مطلب ہے جیسا فتنہ ویسا علاج، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے مسئلہ کہ ہمارے اس وقت پرفتن دور میں ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کے خلاف تبرہ بازی ایک بہت رواج پکڑتی جا رہی ہے. سوشل میڈیا کے اندر چونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جو دیکھے جو بدماشی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ تو ایک الگ ہے نا، وہ تو الگ آنکھوں کا حرام سے بھرنا. جو اسلام کے نام پر چیزیں اس کے اندر بھی ان کے اندر کوئی شناخت نہیں ہے کہ یہ بندہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے بڑا اچھے طریقے سے ڈریس پہن کے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، یہ بیچ میں چھری کہاں پھیرے گا؟ بھائی دیکھو نا میڈیکل سٹور میں کتنی دوائیاں ہوتی ہیں، سب ایک سی لگتی ہیں ہمیں تو ساری دوائیاں، لیکن پتہ کس کو ہوتا ہے؟ میڈیکل سٹور والے کو. لیکن اس کی تاثیر کا پتہ ڈاکٹر کو ہوتا ہے. اسی طرح فتنے جو ہیں یہ سامنے سوشل میڈیا پہ جو کچھ آ رہے ہوتے ہیں وہ علماء اہل سنت کو پتا ہوتا ہے یہ بندہ کون ہے، یہ جو لفظ بول رہا ہے اس کا اسٹیشن کون سا ہے، اس کا چینل کون سا ہے، یہ کہاں سے بول رہا ہے. اور ہم علماء سے دور ہیں. اپنے ایمان کو بچانا ہے تو سنی علماء یا رسول اللہ کہنے والے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے جو فکر ہے اس پر جو ہوں ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو. آپ اور آپ کی نسلیں بد عقیدگی سے بچ جائیں گی. عقیدے کے اندر ہر ایک سے ہاتھ ملانا، ہر ایک کو ہاتھ دینا، یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس پر میں پورا 1.5 سے 2 گھنٹے آرام سے بیان کر سکتا ہوں، لیکن اب یہ ٹائم نہیں ہے. بتانا یہ ہے کہ ہر صحابی نبی یہ ہمارا قرآن کا نعرہ ہے. اللہ نے فرمایا کُلًا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا. اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سبقت کرنے والے سب سے پہلے چاہے مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں یا رب، اور فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی یا رب پھر کیا؟ فرمایا اللہ ان سب سے راضی ہوا، یہ سارے اللہ سے راضی ہوئے. اللہ تو دے سرٹیفکیٹ کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. حالانکہ کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ تو راضی نہ ہوئے؟ لیکن اللہ کی شان مبارکہ دیکھے اور محبت کا انداز دیکھے اپنے محبوب کے غلاموں سے، کہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. تو جن کو سرٹیفکیٹ رب نے دیے، اب کوئی 2 ٹانگوں والا جنگلی جانور ان ہستیوں کے خلاف اگر بک بک کرتا ہے تو آپ کان لگا کے سنتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو چیک کریں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. کیا کوئی ہمیں آ کے یہ شک میں ڈال سکتا ہے یار گال سن مینوں پتہ لگیا تو حلال دا کوئی نہیں؟ اچھا کوئی اچھا او واقعی او میں ابے دا ڈی این اے کرانا. کوئی ہے کوئی کہے او یار گال سن تیرا کان کتا لے گیا، او بجو یہ نہیں دیکھے میرا کان تے ہے، یہاں نہیں شک پڑتا. اور اگر کوئی کہہ دے کہ یار فلاں صحابی ایسے تھے معاذ اللہ، حضور کے صحابی ہیں، او خدا کے بندو ہمارے اکابرین نے فرمایا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے اولیاء گزر گئے یہ آنے ہیں، غوث پاک سمیت آئمہ اہل بیت سمیت، جو صحابی نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، آئمہ امام مہدی سمیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سمیت سب اولیاء اکٹھے کرو. کہا جس صحابی کا مقام سب سے کم ہے نا اس کے پاؤں کی خاک میں جو انوار و تجلیات ہیں یہ سارے ولی مل کے اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اور پھر فرمایا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ساری زندگی عبادت کی، کتنا بڑا مقام ہے. صحابی بن سکتے تھے بنے نہیں تھے، کیوں؟ حضور سے ملنے کے تو حضور گھر نہیں تھے. اور صحابی عملوں سے نہیں بنتا، اور صحابی مصطفیٰ کی صحبت سے بنتا ہے. اور وہ چیز ہے کہ جو کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں صحابی ایک لمحہ حضور کی بارگاہ میں جب کلمہ پڑھتا ہے تو جو رب اس کو عطا فرماتا ہے وہ ہے پہاڑ.
اور حضرت اویس کرنی ساری زندگی جو کچھ حاصل کیا ایمان عبادت کے ساتھ، اور اینڈ میں جو ان کو جو کچھ ملا وہ اس پہلی گھڑی کے پہاڑ کے آگے ایک کینکر ہے، کینکر۔ حضرت اویس کرنی کا کتنا مقام ہے، سید التابعین، لیکن صحابی کے ساتھ نہیں رلتے، تو اندازہ لگاؤ۔ اور پھر جناب امیر معاویہ، وہ تو جلیل القدر صحابی ہیں، جن کی سگی بہن سیدہ ام حبیبہ میرے حضور کی زوجہ ہم مومنوں کی ماں ہیں، جن کی سگی مانجی امام حسین پاک کی بیوی اور شہزادہ علی اکبر کی امی ہیں، وہ جن کو ترمذی شریف میں حضور نے دعاؤں سے نوازا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور جن کو مولا علی فرمائیں کہ حضرت امیر معاویہ کی قدر کرو، اگر تم نے ان کو کھو دیا تو تمہاری گردنیں یوں گریں گی جیسے ایک پھل کا نام لے کے فرمایا جیسے وہ گرتا ہے۔ اور امام حسن پاک نے، امام حسین پاک نے جناب امیر معاویہ کو 64 لاکھ مربع میل سلطنت پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی تھی وہ ان کو عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد جناب انہوں نے 20 سال امام حسین پاک زندہ رہے، ایک اعتراض نہیں کیا حضرت امیر معاویہ پہ۔ حضرت امام حسن پاک حضرت امیر معاویہ کی 20 سالہ حکومت میں 10 سال زندہ رہے، ایک اعتراض ثابت کر دو صحیح سند کے ساتھ، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ وہ دونوں شہزادے نہیں جانتے تھے کہ ہمارے بابا جان اور ان کے اختلافات کیا ہیں، پھر بھی 64 لاکھ مربع میل کی سلطنت امیر معاویہ کو عطا فرما دی۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث پاک جس میں حضور نے جب امام حسن پاک ننھے مننے سے تھے، سرکار نے اپنے زانوں پہ بٹھایا، فرمایا ہاذ ابنی سیدن، اور یہ میرا پتر سردار ہے۔ سرکار امام حسن پاک کو اپنے بٹھا کے فرما رہے ہیں ان ابنی ھذا سیدن، او یہ میرا بچہ سردار ہے۔ چس نہیں آئی حالے بھی، حضور فرما رہے ہیں یہ میرا پتر سردار ہے۔ پھر فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا یہ میرا پتر سردار ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اللہ اس کے ذریعے صلح کرائے گا۔ تو امام حسن پاک نے صلح کی، تو مجھے بتاؤ حضور کی وہ جو خبر مبارکہ تھی اس کو پورا کیا؟ تو اور سالانہ ہدیے لاکھوں درہم و دینار جناب امیر معاویہ بھیجتے تھے، اور یہ شہزادے حسنین کریمین شرف قبولیت بخشتے تھے قبول کر کے۔ تو آج مجھے بتاؤ ان کا نام لے کر تمہیں کون سی وحی نازل ہوئی ہے کہ جو ان شہزادوں کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن 14 صدیوں میں وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے تمہاری کھوپڑی میں، اور تم آج جو ہے جناب امیر معاویہ پہ بک بک کرتے ہو؟ اس لیے کہ اہل سنت کا ایک ہی نعرہ ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اور اسی طرح اہل سنت کا یہ 14 صدیوں کا متفقہ مسئلہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جمعے کے خطبے میں بھی آپ سنتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ اولا اتقا جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے جو خلیفہ بلا فصل ہے، وہ جناب ابو بکر صدیق ہیں، جن کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی، مولا علی نے جن کو اپنا امام مانا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، اپنے آخری وقت میں فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور نے اپنے مصلی پر ابو بکر صدیق کو فرمایا نماز پڑھاؤ۔ مشورہ دیا گیا کہ جناب ان کا دل بڑا نرم ہے، یہ رو پڑیں گے، یہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، اس طرح کے آپ عمر فاروق کو حکم دے دیں۔ حضور ناراض ہوئے، فرمایا ایک حدیث پاک میں فرمایا لا 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 یعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، فرمایا اللہ اور فرشتے ابو بکر کے سوا کسی کا تقاضا نہیں کرتے، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور مولا علی نے اسی شان کو دیکھ کے فرمایا کہ حضور نے جن کو ہمارے دین کا امام بنانا پسند کیا، ہم اس ابو بکر کو اپنے دنیا کا امام بنانا پسند کیوں نہ کریں؟ اور مولا علی سے خود حدیث پاک کے اندر ہے
محمد بن حنفیہ جو آپ کی دوسری بیویوں سے بیٹے ہیں، وہ الوی اولاد کہلاتی ہے نا مولا علی کی، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ جو آپ نے بعد میں نکاح فرمائے، وہ کہتے ہیں بابا جان لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا ابو بکر۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں ثم من، بابا جان پھر کون؟ فرمایا عمر۔ اب محمد بن حنفیہ خود فرما رہے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کہتے میں نے اپنے دل میں سوچا اگر میں نے اب پوچھا نا تو بابا جان نے کہنا عثمان، تو کہتے میں نے یہ نہیں پوچھا، مطلب ان کا یہ تھا، میں نے کہا ثم انتا، بابا جان پھر عمر کے بعد آپ نے فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مرد، ایک عام آزی فرمائی، لیکن یہ ہمارے اجماع ہے اس پر، غوث پاک کا، حضرت مجدد پاک کا، حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری داتا صاحب کا، امام اعظم کا، سید اعلی حضرت کا، قبلہ کاظمی صاحب کا، سب کا 14 صدیوں میں یہ متفقہ فیصلہ صحابہ کرام کا، ابو بکر صدیق نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے۔ اور جناب امیر معاویہ کی جو شان و عظمت ہے اس کے کیا کہنے، عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا بتائیے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا جناب امیر معاویہ افضل ہیں؟ فرمایا امیر معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہوں حضور کے ساتھ غزوے میں، اور اس کی ٹاپوں سے جو خاک اڑے اور وہ گھوڑے کے نتھنوں میں پہنچے، وہ خاک بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ تو وہ خاک بہتر ہے تو وہ گھوڑا کیسا ہوگا، اور وہ گھوڑے کے اوپر جو بیٹھنے والا وہ کیسا ہوگا؟